ساری دنیا سے جدا ہو گئے محمد پاک کہ اے خنزیر جہان دا کلا دا حیات النبی جتنا دے ایمان نو ڈاکا مارن والا ہے سٹے جے کھلو کے ڈیڈ کٹنا تے ٹوکنا تے بکواس کرنا سوکھا ہے، مگر عدالت عالیت کھڑے ہو کے جیڑی زبان نال تو آکھنا ہے کہ محمد پاک اس وقت بھی دنیا چ زندہ ہے، مدینہ علی زندہ ہے، حیات النبی ہے، سوال تیرے اوتے ہونا ہے اگر زندہ ہے تو مسجد نبوی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جیڑا آکھے کوئی نبی ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ولی ہے، پردیاں دے وچ سندا ہے تے صلاۃ و سلام سندا ہے تے صلاۃ و سلام سندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے توڑے جیندا ہی ہوے پردیاں چ کوئی نہیں سندا تے تو موئے دے بارے چاہنا تیرے نال دا ڈبل کافر کوئی نہیں۔ اب یہاں پر میں حدیث بخاری کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں جلد پہلی ہے، کتاب الجنائز کے اندر ایک باب ہے پورا، باب کا نام ہے المیت یسمع خفق النعال۔ یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے، المیت یسمع خفق النعال، کہ مرنے والا جوتی کا کھڑک بھی بولیں صحیح سن لیتا ہے۔ اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کر آئے ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العبد اذا وضع فی قبرہ، فرمایا جب بندے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، وتولا، پھر اس کو لٹا کر قبر میں مٹی ڈال کے لٹا کر تم واپس پلٹتے ہو، مردے کو قبر میں اتار کر تم واپس پلٹتے ہو، وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم مردے کو قبر میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کر واپس چلتے ہو، تمہاری چلنے سے جو جوتیوں میں سے ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں مرنے والا قبر کے اندر جوتیوں کا کھڑک بھی سن لیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ تو ابن کثیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا کہ وہ کافر مرنے کے بعد اللہ کے نبی کی پکار کو سن رہے تھے، بالکل بجا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد قبر کی زندگی کا معاملہ ہی ایسا معاملہ ہے، قبر کے اندر کافر چلا جائے، منافق چلا جائے، بے ایمان چلا جائے، شہید چلا جائے، مومن چلا جائے، اللہ کا نبی چلا جائے، سارے کے سارے قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ فرق ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ملتے ہیں، اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، جبکہ کافر کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ مومن کو قبر میں قیامت تک انعام ملتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، اور کافر کو قبر کے اندر قیامت تک عذاب ملتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اب بندہ قبر میں جانے والا خواہ مومن ہو خواہ کافر ہو، حضور نے کسی کا نام نہیں لیا، فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، فرمایا جب تم اس کو قبر میں اتار کر واپس آتے ہو تو تمہارے پاؤں میں جو جوتیاں ہیں نا، چلنے سے جو ہلکی ہلکی جوتیوں کی آواز ہوتی ہے نا، لجپال آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مرنے والا اس آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ تو پتہ چلا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ جب عام بندہ قبر میں زندہ ہے اور وہ جوتیوں کی آواز تک سن رہا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا والا ہما۔ اب یہ بخاری شریف کی ایک اور حدیث سنتے جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام جنگ بدر میں تشریف لائے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فتح مل جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا، جب حضور جنگ پہ تشریف لے جاتے، جنگ کے بعد حضور 3 دن وہاں قیام فرماتے تھے۔ حضور نے یہاں بھی 3 دن قیام فرمایا۔ 3 دن کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لے جانے لگے نا مدینہ شریف، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو میدان بدر میں کنواں تھا، جس کنویں کے اندر کافروں کی لاشوں کو ڈالا گیا تھا، اس کنویں کے پاس نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت نافع بیان کرتے ہیں حضرت ابن عمر سے، اور وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے۔
جب نافع روایت کریں ابن عمر سے اور وہ روایت کریں نبی پاک علیہ السلام سے، یہ جو سند ہے نا حدیث کو بیان کرنے کی، نافع بیان کریں عبداللہ بن عمر سے، وہ بیان کریں نبی پاک علیہ السلام سے، تو اس سند کو کہتے ہیں سونے کی کڑی، سلسلۃ الذہب، کہ بڑے پکے پیڑے آدمی ہیں اس کے اندر، سمجھ آئی نا؟ یعنی روایت اتنے درجے کی اعلیٰ ہے، اس روایت کی سند کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی، بولیں صحیح، سونے کی۔ اب سونے کی کڑی والی حدیث پیش کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل قلیب یعنی وہ کنویں والوں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں کے اندر 70 کافر وہ جو قتل ہوئے تھے بدر میں ان کو پھینکا گیا تھا، اس کنویں کے پاس حضور تشریف لے کر آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال وجدتم ما وعد ربکم حقا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس چیز کا کافر و اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا، بتاؤ کیا تم نے اللہ کے اس وعدے کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ فرمایا بتاؤ اللہ نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو تم نے سچا ہوتے پا لیا کہ نہیں پا لیا؟ کافروں سے اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ عذاب کا وعدہ ہے نا۔ فرمایا جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا تو بتاؤ کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا کہ نہیں پایا؟ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو بخاری کے الفاظ ہیں فَقِيلَ لَهُ أَتَدْعُ أَمْوَاتًا، آقا آپ ان کو پکار رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ آقا یہ کیسے سنیں گے، یہ تو مر چکے ہیں۔ یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، حضور نے جب مرے ہوئے کافروں کو پکارا نا کہ اللہ نے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا تھا عذاب کا، تو وہ وعدہ تم نے دیکھ لیا پورا ہوتا؟ تو کہا گیا یا رسول اللہ، آقا آپ کافروں کو پکار رہے ہیں، آقا آپ مردوں کو پکار رہے ہیں، جو مر چکے ہیں ان کو آپ پکار رہے ہیں۔ یہ صحابہ کو عجیب لگا، آقا آپ مردوں کو پکار رہے ہیں، اتدعو امواتا، آقا آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ بولیں آقا آپ مردوں کو پکار رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون، فرمایا ہاں میں مردوں کو پکار رہا ہوں۔ پھر آگے فرمایا سنو ما انتم باسمع منہم، فرمایا تم ان مردوں سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو، فرمایا جتنا تم سنتے ہو نا اتنا یہ بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا تم کوئی ان مرنے والے مردہ کافروں سے زیادہ نہیں سن رہے، جس طرح تم میری آواز سن رہے ہو، فرمایا یہ بھی مرنے کے بعد میری آواز کو ایسے ہی سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ فرق یہ ہے تم میری بات سن بھی لیتے ہو، جواب بھی دے لیتے ہو، لیکن یہ ولکن لا یجیبون، یہ سن لیتے ہیں لیکن جواب، بولنے صحیح، جواب نہیں دیتے۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ کہنے والوں سے کہ نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ قبر میں پتھر کی مثل ہیں، حضور کے اندر حیات نہیں ہے، سنتے نہیں ہیں، میں پوچھنا یہ چاہوں گا ارے کملے ہو، میرے آقا تو بڑی شان والے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے آقا تو خدا کی قسم بڑی اونچی شان ہے۔ بخاری شریف بتا رہی ہے کہ جو کافر بدر کے اندر مارے گئے وہ اتنا ہی سن رہے ہیں جتنا دنیا کے اندر حضور کے پاس کھڑے صحابہ سن رہے ہیں۔ جب کافر مرنے کے بعد سن بھی رہا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ سرکار معاذ اللہ قبر کے اندر ایسے ہیں، زندہ نہیں ہیں؟ خدا کی قسم میرے لجپال کی وفات حق ہے، انکار نہیں کرتے، جو انکار کرے بے ایمان ہے۔ وفات حق ہے، لیکن وفات کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ، حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے منبر سے لے کر میرے گھر تک سارا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا باغ ہے، اور اسی میں حضور آرام فرما ہے۔ اب جنت کے اندر مردہ تو نہیں ہو سکتا نا، جنت کے اندر تو زندہ ہوتے ہیں نا، تو خدا کی قسم ہے میرے لجپال اپنی قبر میں زندہ جلوہ فرما ہے۔ خیر یہ ضمناً میں نے بخاری شریف کی حدیثیں پیش کی ہیں، وگرنہ میری جو اصل دلیل ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن مجید کی میں نے 10 آیتیں پیش کر دی ہیں، 10 آیتیں۔